ججوں کے کانڈکٹ پہ بھی بات ہو گئی، وہ سپریم کورٹ کی فارمیشن بھی، باقی بھی ساری باتیں ہو گئی. اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا مختلف بات کرنا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے. آئی ایم ایف کا وفد ملا آج چیف جسٹس صاحب سے، تو پتہ نہیں کیوں جب وہ میں دیکھ رہا تھا وفد کی ملاقات کے حوالے سے خبر چلی تو مجھے وہ اپنے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جب پی ڈی ایم کے پرائم منسٹر بنے تھے تو ان کی ایک بات یاد آ گئی کہ بیگرز کین ناٹ بی چوزرز. مطلب اب ہماری حالت آپ یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کا وقت ہمارے چیف جسٹس سے آ کے وضاحتیں مانگتا ہے کہ بھئی بتاؤ کیا اصلاحات کر رہے ہو، یہ فلان چیز کدھر ہے، فلان چیز کدھر ہے. مطلب اس سے برے حالات کیا ہو سکتے ہیں؟ اور ہم اس کے باوجود بڑے خوش ہیں جی، ہماری معیشت بڑی مضبوط ہو گئی ہے، ہم بڑی لینتھوں سے ترقیاں کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے، کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں ہے. پھر یہ کہا گیا کہ جی وہ کہاں گیا خط عمران خان کا لکھا اور ختم ہو گیا. آج چیف جسٹس صاحب نے بتایا کہ نہیں خط آیا ہے، کارروائی چھوڑیں اس پہ کیا ہونی ہے نہیں ہونی وہ علیحدہ بات ہے. وہ اس بندے نے خط وہ لکھا ہی نہیں اس کے لیے کہ جی وہ عدالت سے کچھ ملنا ہے. یہ خط تو انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے خط ہے. یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ آپ اپنے معاملات ٹھیک کریں، انٹرنیشنل پریشر کی جب بات ہوتی ہے تو انہی چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے نا. یہ آپ معاملات چونکہ ٹھیک نہیں کرنا چاہ رہے، نہیں کر رہے، تو اس لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ آج بھی اس وقت ایاز صاحب براہ راست جانا ہے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور محسن نقوی پی سی بی افتتاحی تقریب، نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی یہ افتتاحی تقریب جس کے مناظر آپ اس وقت دیکھ رہے تھے اسکرین پر. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی موجود تھے. مزید بھی آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ رکھیں گے. ایاز صاحب آپ مکمل کیجیے گا بات. آپ ایک تو بات ہی بلا دیتی ہیں سر بس یہ اب لائیو آ جائے تو جانا مجبوری ہے. عامر صاحب کے ساتھ بھی یہی کیا تھا، میں سب کے ساتھ آج یہی کروں گا. پرائم منسٹر صاحب کی جھلک دکھا کے اور پھر آپ واپس چلی گئی ہمیں. آپ نے مراد علی شاہ صاحب کی اور محسن نقوی صاحب کی. محسن نقوی صاحب سے یاد آیا وہ نصیب کی بات کراچی میں جا کے بڑی دلچسپ بات کی انہوں نے کہا نیشنل اسٹیڈیم کا جو ویو ہے لاہور کے اسٹیڈیم سے بہتر ہے. وہ یہاں تعریفیں کرتے نہیں تھک رہے تھے یار جب لاہور میں تھے، وہاں جاتے ہی دیکھے بدل گئے ہیں. وہ فیصل حسین کے ساتھ مل گئے ہیں وہاں جا کے، بڑی زیادتی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ اور کیا ہوتا ہے انٹرنیشنل پریشر، مطلب جو ہم یہ کہتے ہیں نا جی کچھ نہیں دیکھ لیں گے کر لیں گے، انکار کر دینا چاہیے تھا نا آئی ایم ایف کو بھی جی نہیں ملاتے ہمارے چیف جسٹس سے، کیوں ملنا چاہ رہے ہو تم، بات کرو آگے ہمیں قرضہ دینا دو، نہیں دینا تو جاؤ. پھر وہ زور دے رہے ہیں کہ جی وہ سرکاری ملازمین کے اثاثے، مطلب کتنی نا انصافی ہے. بھائی ایف بی آر کو ہمارے لیے رہنے دو نا، ہمارے اثاثوں کی چھان بین کے لیے. یہ سرکاری ملازمین تو بیچارے ان کو کیوں مطلب اس میں لا رہا ہے. بہرحال آئی ایم ایف میں تو احتجاج کروں گا آئی ایم ایف کے خلاف، آپ بے شک ان کے ساتھ ہو جائیں. معاملہ سمپل ہیں کہ وہ پہلے یہ تھا کہ جی وہ چیمبر سے آ رہے تھے، اب ہو سکتا ہے مختلف چیمبر سے آ جائیں. یہ بہرحال جو جج آنے ہیں نئے، ان کے چیمبرز کا بھی یہ رپورٹرز کو چاہیے کہ ذرا پتہ کر کے ہمیں بتائیں کون سا جج کس چیمبر سے آئے گا جب یہ جو فاضل وکلا جج بننے جا رہے ہیں. اس پہ بھی ایک نظر تو ہونی چاہیے، ہمیں پتہ تو چلنا چاہیے کہ کتنا زیادہ فرق پڑ گیا اس میں، کیونکہ ایک لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج وہ نہیں آ سکے بیچارے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بھی کسی ایک چیمبر کے ساتھ کوئی وابستگی کی وجہ سے، حالانکہ وہ کوئی ایشو نہیں تھا لیکن چونکہ ان کا تعلق ایسا محسوس ہوا کہ اس چیمبر کے ساتھ ہے اس لیے وہ نہیں آ سکے، تو پھر ظاہر ہے ڈوگر صاحب آ گئے. تو بہرحال یہ اچھی تصویر نہیں ہے میرے ملک کی کہ میرے ملک میں آئی ایم ایف کا وفد آئے اور چیف جسٹس سے ملے، اور اب پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی ان سے ملنا ہے اور ہم نے بھی شکایتیں لگانی. یار خدا کا خوف کرو، تم لوگ تو کم از کم باز آ جاؤ. وہ ٹھیک ہے مطلب انٹرنیشنل لیول پہ چیزیں ویسی جا رہی ہیں، تم لوگ ان سے مل کے مطلب آنے دو یار، چار پیسے آنے نے زیادتی ہے اگر یہ ملیں گے تو. جی فیصل صاحب بات دیکھیں، ایاز صاحب نے تو ایک مذاق میں بات کہہ دی، ایک سنجیدہ بات ہے. بس آئی ایم ایف کا وفد چیف جسٹس سے مل سکتا ہے، چیف جسٹس ایک آئی ایم ایف کے وفد سے مل سکتے ہیں. تو جن لوگوں کو اس ملک میں اس نظام سے شکایت ہے، کیا چیف جسٹس صاحب ان سے مل سکتے ہیں؟ چیف جسٹس صاحب عمران خان سے ملاقات کر سکتے ہیں اگر یہ فرمائش عمران خان صاحب کر دیں؟ کریں گے چیف جسٹس صاحب ملاقات؟ اچھا 26ویں ترمیم کرتے وقت یہ جواز بتایا گیا تھا کہ انصاف کی فراہمی میں نا تاخیر ہو رہی ہے.
ججز کے پاس ہے نا رش بہت لگ گیا ہے، اس لیے یہ ترمیم جو ہے ضروری ہے، کر لی آپ نے جیسے تیسے کر کے، تو کیا انصاف کی فراہمی کی رفتار میں کتنا اضافہ ہوا؟ اب ہمیں اس قوم کو کم سے کم یہ تو بتا دینا کتنا تناسب پڑ گیا؟ کیا اس عدلیہ پر اگر لوگوں کا پہلے اعتماد نہیں تھا تو کیا 26ویں ترمیم کے بعد لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہو گیا عدلیہ کے اوپر؟ کتنے لوگوں کو تیزی کے ساتھ جو ہے وہ انصاف ملنا جو ہے وہ شروع ہو گیا؟ اور بحران نظر آتا ہے ہمیں، اور مسائل نظر آتے ہیں، اور انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیں بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو آئیڈیل مثالیں نہیں ہوتی ہیں آپ کے لیے، لیکن آپ جن حالات میں زندگیاں گزار رہے ہیں ہم لوگ، ان میں ہمارے لیے جو بدترین مثالیں ہیں وہ بھی آئیڈیل ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ طالبان کا جو نظام تھا اس کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی نظام کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ہے وہاں فوری انصاف۔ ہمارے ملک میں ہے عدالتوں میں، آج بھی اس ملک کے بہت سارے علاقوں میں جرگہ سسٹم ہے، تو کیوں ہے جرگہ سسٹم؟ اس لیے وہاں فوری انصاف ہو رہا ہے۔ ابھی اتنا بڑا آپ کے KPK میں واقعہ ہوا ہے، آپ کی پوری انتظامی مشینری ناکام ہو گئی، عدالتی نظام جو ہے آپ کا ناکام ہوا، لوگ انصاف کے لیے فیصلے کے لیے کیا ہوا وہاں پہ؟ سرکاری سطح پہ ہوا ہے، پرائیویٹ نہیں ہوا، جرگہ ہوا ہے۔ کس لیے جرگہ ہوا تھا؟ کہ وہ یہ فیصلہ عدالت میں کیوں نہیں کر لیا کہ کون گناہ گار ہے کون بے گناہ ہے؟ کیوں نہیں چلے گئے دونوں فریقین؟ کیوں نہیں چلی گئی انتظامیہ اور حکومت کہ بس فیصلہ کر لو؟ یعنی کہ حکومت انتظامیہ خود مجبور ہو رہی ہے جرگے میں فیصلہ کرانے پہ۔ یہ ریٹ آف لا ہے اس ملک کی، انصاف ہو رہا ہے جرگوں میں، لوگوں کو جرگے پہ اعتبار ہے، آپ کی عدلیہ پہ نہیں ہے اعتبار۔ اور بھی میں اس طرح کی بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن وہ مثالیں پسند نہیں آئیں گی، اس لیے میں مثالوں کو کرتا ہوں۔ اس ملک میں جہاں جہاں بھی لوگوں نے ایسے پلیٹ فارم قائم کیے ہیں کہ جہاں پہ فوری انصاف ہوتا ہے تو لوگ اس کو پریفر کرتے ہیں، آپ کی عدلیہ کو نہیں کرتے۔ اس بات کو چھوڑ دیں کہ یہ موجودہ جو نظام ہے وہ عدلیہ کو کس حد تک ہائی جیک کر رہا ہے، یا ماضی میں یہ عدلیہ کس حد تک ہائی جیک تھی۔ بات یہ ہے کہ آپ کے ادارے تباہ ہو رہے ہیں، آپ کے ادارے تہس نہس ہو چکے ہیں، عام آدمی ان اداروں پہ اعتبار کرنے کو نہیں قائم ہے، سیاسی اکھاڑا بن گئے ہیں آپ کے ادارے۔ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر؟ یہ 24 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ان اداروں پہ اعتبار نہیں کر رہے، اور ان اداروں میں کتنے لوگ یہ فیصلے کر رہے ہیں؟ بہت آپ گنتی کریں گے تو گنتی 100 200 300 400 500 پہ آ کے ختم ہو جائے گی، اگر آپ بہت لمبی گنتی کریں گے۔ صحیح، ان 400 500 2000 آدمیوں نے 24 کروڑ لوگوں کو ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ آپ کوئی بھی بات کریں گے، اب جو تاریخ لکھی جائے گی، جی جی، آپ جس بھی محکمے کی بات کریں گے، آپ جس بھی نظام کی بات کریں گے، جس بھی آپ ستون کی بات کریں گے، جمہوریت کے ستون کی بات کرتے ہیں، تو وہاں 8 فروری سوال بن کے کھڑا ہوگا۔ کیوں 8 فروری کسی ایک پارٹی کا ایشو نہیں ہے، کسی فرد واحد کا ایشو نہیں ہے، بالکل 8 فروری اس ملک کے 24 کروڑ لوگوں کا ایشو ہے۔ جو لوگ بھی اس 8 فروری کی راہ میں رکاوٹ بنے وہ سب جو ہے ابھی تو رک جائے نا، ابھی تو وقت تیزی سے گزر جائے گا نا، جی جی، یہ وقت تو گزر جائے گا، ٹھیک، پھر آپ کو معلوم چلے گا کہ 8 فروری کے کرداروں کا تاریخ جو ہے نا وہ کیا تعین کرتی ہے۔ صحیح، جی لیکن اس دوران اس قوم